سر آپ کائنڈلی صوفی صاحب اپنا واقعہ جو ہے وہ دوبارہ ہمارے ساتھ شیئر کیجئے گا. جی واقعہ یہ تھا. اب آواز آ رہی ہے آپ کو فضیمہ؟ سر آواز آ رہی ہے لیکن کٹ رہی ہے. اللہ کے حوالے کر کے میرے خیال سے 10-12 منٹ 15 منٹ کا اور پروگرام کرتے ہیں بیکاز یہ انٹرنیٹ آئی تھنک از ناٹ اسٹیبل انف فار بوتھ آف اس. لیکن پلیز بیان کریں. میں افسانوی ایک واقعہ ذکر کر رہا تھا اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے، جس کے اندر ایک شوہر نے اپنی بیوی سے کچھ ڈیمانڈ کی، اس نے اس کی ایکسپلینیشن مانگی. شوہر سے انہوں نے کہا کہ میں آپ کو ایکسپلین نہیں کر سکتا، آپ اس پر ویسے عمل کر لیں. لیکن چونکہ اس نے اس کو بار بار کہا تو شوہر کو ایکسپلینیشن دینا پڑی، جس کے بعد اس کی بیوی مجالہ کی. لیکن اس کے شوہر نے اس افسانے کے اندر ایک بہت بہت اہم بات کی. اس نے کہا کہ یہ ایکسپلینیشن کسی آؤٹ سائڈر کو دیتا تو یہ کام اس نے بھی کر لینا. بالکل صحیح ہے. میرا اس طرح ہونا چاہیے کہ مجھے کسی چیز کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. اچھا یہ بڑی چیز ہونی چاہیے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ریولیشن کا کانسیپٹ بنایا ہے، خدا ہم یہ مانتے ہیں کہ ہم اس کی مخلوق ہے، تو چاہے وہ عقل پر اترتا ہے اس طرح سے انٹرفیئرنس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس وجہ سے ہمیں اسے مان لینا چاہیے. اسی وجہ سے ریولیشن ہمارے پاس آئی وداؤٹ اینی لاجک. حضرت علی کا بھی ایک کال اس میں ابھی ذکر کروں گا. لیکن اب عقل کیوں ضروری ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ میری ریولیشن کو مانو، تو ہم ریولیشن کو ماننے والے تھے. ہمیں کسی طرح کا بھی اس کے اندر جو ہے اپنی عقل اس لیے ضروری ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ریولیشن کے تھرو ماننے والوں تمہیں میں نے عقل دی، میں نے تمہیں عقل دی، تمہیں چاہیے عقل کو استعمال کرو اور آسمان کے معاملات کو سمجھ. بار بار قرآن کریم میں آیا کہ تم دیکھو پرانی امتوں کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، اور ان امتوں کے ذریعے یہ سمجھنے کی کوشش کرو کہ تم کس جگہ پر کھڑے ہو، حق کے راستے کب سکتے ہو. پھر کہا گیا کہ زمین و آسمان کو دیکھو، اور وہاں پہ سائنٹیفک ریزننگ کا حکم دیا گیا. تو عقل ہمیں وہ بھی کرنا ہے. So Ahmad, this was the second part of your answer, the question you raised. Can you hear? جی I think everybody can hear me now as well. میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ آپ کے اس آنسر کے ساتھ ساتھ ہم اس میں جو ایک چیز ایڈ کر سکتے ہیں جس بارے میں ہمیں کامنٹس بھی ساتھ ساتھ مل رہے ہیں، ہم انشاءاللہ ان کو آخر میں سب کو اکٹھے ڈسکس کریں گے. بٹ آئیڈیلی اسپیکنگ آپ کا اپنا ریلیجن، کوئی بھی دونوں چیزیں جس طرح بھی آپ بتا رہے ہیں وہ فرق میں ایکسٹریم پہ ایگزسٹ نہیں کر سکتی. تو اسی طرح ریلیجن یا ریولیشن جو ہے وہ اٹ سیلف بھی تو آپ کو انٹلیکٹ کو استعمال کرنے کا بھی تو حکم دیتا ہے نا. تو آپ کے پاس یعنی نقل سے عقل تک جانے کے ذرائع بھی تو موجود ہیں. یعنی وہ اور اس میں کوئی آپ کو کامن گراؤنڈ نظر آتی ہے کہ کس طرح سے ڈفرینٹ جو ایسپیکٹس ہیں، مثلا سائنس میں بھی وہ نقل کی جو حیثیت ہے وہ اسی طرح موجود ہے، فلسفے میں بھی اسی طرح موجود ہے، اور ہمیں ریلیجن بھی جو ہے وہ کہتا ہے کہ نقل کا استعمال تو اپنی جگہ درست ہے لیکن ساتھ ساتھ انٹلیکٹ کا استعمال کرنا بھی ضروری ہے. بالکل. یہ سوال آپ کا ریلیجیس پرسپیکٹو میں پوچھا گیا. دونوں میں ایکسٹریم اگر ریلیجن کے باہر جائیں تو ایگزسٹ کرتی ہے. ایک طرف فلسفی ہے تو دوسری طرف اتھارٹیرینزم ہے، دوسری طرف سوشلزم ہے، فرسٹ ایک طرف کیپٹلزم ہے. تھنکنگ ڈفر کرتی ہے. آپ نے کہا کہ ریلیجن میں کیا ریلیجن یہ تو بتا دیتا ہے کہ ریولیشن بھی ضروری ہے اور انٹلیکٹ بھی ضروری ہے. آیات میں آیا کہ انسان کو کہا گیا کہ تم اس پہ چلو. مڈل پاتھ اسلام نے بتا دیا کہ دونوں ضروری ہیں. اوکے. کیا یہ بتاتا ہے کہ جو آپ کا کوشچن تھا کہ اس کو کس طرح سے فالو کرنا چاہیے؟ خزیمہ یہی اصل جو ہے ہمارے ریلیجن کا موسٹ مڈل پاتھ، فائنڈنگ دا مڈل پاتھ، یہ اصل کوشچن یہ ہے. اور اس کو کس طرح فائنڈ کیا جائے، یہی دا موسٹ ڈیفیکلٹ وے. اور یہ میں اس وجہ سے کہوں گا کہ موسٹ ڈیفیکلٹ ہے کہ ہسٹوریکلی اسلام کے اندر ایک فرقہ آیا جس کا نام تھا معتزلہ. رائٹ. معتزلہ
کا نام تھا. اسے مصنوی میں بھی اس کا ذکر کیا گیا, اس کی آرگومنٹس مولانا روم نے بھی کیا ہے. اب تصوف کے حوالے سے بھی اس پہ آرگومنٹس ہوئے, اتنا وہ مشہور فرقہ تھا. ماتریدیہ اور اشاعریہ اس کے اگینسٹ فرقے تھے. اور یہ فرقے بیسکلی تھے کیا؟ فرقے وہ یہ تھے کہ وہ کہتے تھے کہ قرآن ہو بہو اسی طرح سے ہم یقین کریں گے جس طرح سے کرتے ہیں. دونوں مسلمان فرقے تھے, ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ کہتے تھے کہ حدیث کی انٹرپریٹیشن میں, چونکہ حدیث زن سے ہوتی ہے, حدیث کی یا قیاس کے جو ہمیں میتھڈالوجی بتائی گئی ہے اسلام میں, جس میں ہم حکم نکالیں گے, جس میں ہم اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ نکالیں گے, اس میں اگر کانٹرڈکشن آتی ہے بٹوین اور انٹلیکٹ اینڈ دا ٹریڈیشن, معتزلہ کہتے تھے کہ وی ول فالو اور انٹلیکٹ, ٹھیک ہے. شاعرہ کہتے تھے, ماتریدیہ شاعرہ کہتے تھے کہ وی ول اونلی فالو انٹلیکٹ وین دیر ول بی نو ٹریڈیشنز, ٹھیک ہے, جب حدیث کی جب قیاس نہیں تھا. معتزلہ فرقہ اس کے بعد نہیں رہا. ہم جو آج ورلڈ میں پورے مسلمان ہیں وہ ان دو کی ہی آگے کلاسیفیکیشنز ہیں. لیکن اگر آپ دیکھیں تو اس کے بعد بھی انٹلیکٹ کا اور ٹریڈیشن کا کانفلکٹ ویسے ہی رہا. ان کا تو بہت میں ایکسٹریم لیول پہ کانفلکٹ تھا. لیکن ایون جورسپروڈنس کے اندر اس حوالے سے میں اس چیز کی بات کر رہا ہوں کہ لیٹ سپوز کہ سب یہ کہتے ہیں کہ ایون ماتریدیہ اور اشاعریہ میں کہ جی ہم حدیث پر یقین کرتے ہیں, ہم قیاس کی میتھڈالوجی فالو کرتے ہیں جو اصول الفقہ میتھڈالوجی ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد ریلیجن کو اس کو فالو کر کے حکم نکال رہے ہیں. اس کے اندر اگر حدیث ضعیف آ جاتی ہے جس کا ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ حدیث کی جو ہے یا راویوں میں کوئی شبہ ہے یا کسی طرح سے ہم اس کی نریشن پوری نہیں ملتی, اس سچویشن میں ہم حدیث ضعیف کو فالو کریں گے یا انٹلیکٹ کو کریں گے, ٹھیک ہے. تو اس کے اب فردر معنوں میں اب میں اسے فرقہ نہیں کہوں گا, میں اسے ڈفرنس آف اوپینین کہوں گا, بیکاز اٹس سم تھنگ وچ از ویری نیگلیجیبل. تو مسلمانوں میں پھر ڈفرنس آف اوپینین آئے. اب یہ میں آپ کو اس کی اہمیت بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ نے کہا ہے کہ مڈل پاتھ کس طرح سے کیا ہے, اس کے اندر یہ ساری کنٹروورسیز ریلیجن میں رہی, مختلف اعتبار سے رہی, مختلف وقتوں میں مختلف لوگوں کی رائے رہی, بالکل علماء میں رہی. اور اس کے اندر سے زیادہ معتزلہ فرقے کی میں آپ کو اگر بتاؤں تو وہ مسلمانوں میں اس وقت آیا. تھوڑی سی ہسٹری اس کے لیے ضروری ہے کیونکہ جب مسلمانوں نے فتوحات کی, گریکس پر انہوں نے فتوحات کی, تو گریکس نے اسلام قبول کیا. اب گریکس ماہر تھے فلسفی کے, جب وہ اسلام میں آئے تو ان کا کام کیا تھا, وہی جو قرآن نے منع کیا تھا کہ آپ اس طرح سے سوالات آقا علیہ السلام سے نہ کریں جس طرح سے موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے سوالات کیے. تو ان کا تھا کہ واٹ وائی, جو فلاسفرز کے کوسچن ہوتے ہیں, بالکل ٹھیک ہے, اس پہ وہ لاجک ہوا. تو یہ معتزلہ کا بھی اس طرح سے پورا سسٹم تھا. دس از دا مڈل پاتھ آف ریلیجن. ریلیجن کہتا ہے کہ آپ نے عقل آپ کے پاس موجود ہے, ریولیشن آپ کے پاس موجود ہے, لیکن دونوں کے اندر ریلیجن یہ بتا دیتا ہے کہ دونوں کے اندر جو جس چیز کو اہمیت زیادہ حاصل ہے یا جس کو پریفرنس ہے, سپیریورٹی ہے, وہ ریولیشن ہے. ٹھیک ہو گیا, بالکل صحیح ہے. And then you have to use your logic so that you can match the revelation, the understanding of the religion. بالکل صحیح. For instance, میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں جو کہ to some extent controversial ہے کہ اسلام نے حدود کے اندر پنشمنٹس کا ذکر کیا کہ جو چینج نہیں ہو سکتی. پنشمنٹس کا ہے, اگر کسی ریپ کیا, کسی نے زنا کیا, کسی نے سرقہ کیا, یعنی جو اسلام کی ڈیفینیشن میں سرقہ چوری کو کہتے ہیں, اس کا آلٹرنیٹیو ورڈ, اس کی یہ سزائیں ہیں, اس کے اندر کوڑے بھی ہیں, اس کے اندر یہ بھی. اب دیز پنشمنٹس آر نون ان ویسٹرن فلاسفی اور ویسٹرن لیگل فلاسفی ایز ڈریکونین پنشمنٹس, جو پرانے ماضی کی جو ہیں پنشمنٹس ہیں. رائٹ. اب عقل کے انہوں نے اس حکم تک پہنچے, صحیح ہے. لیکن ریلیجن میں مسلمانوں کو کہا گیا کہ تم نے اپنی عقل ریولیشن کے پیچھے لے کے جانی. کس طرح لے کے جانی ہے؟ یو ہیو ٹو ٹرائی ٹو میک سینس آؤٹ آف دس ریولیشن کہ ان پنشمنٹس کے پیچھے کچھ مقاصد ہیں, اور ان مقاصد کی جس طرح لوگ آج کل لاجکس دیتے ہیں کہ یہ ریزنز ہیں, اس وجہ سے یہ پنشمنٹس دی گئی تاکہ یہ اوفینسز نہ ایگزسٹ کریں. بالکل صحیح ہے. مڈل پاتھ اسلام نے بتایا ہے, جو آپ کا تھا آنسر اس پوری آرگومنٹ کا, the revelation exists and your logic exists. You have to use your logic in a sense that it is subordinate to revelation. بالکل ٹھیک ہے. اس میں لازمی ذکر کرنا چاہوں گا کہ وہ بالکل ایگزیکٹ اسی عقل اور نقل کے وہ آتا ہے. حضرت علی کے بارے میں مسئلہ میں پہلے ذکر کروں گا. مسئلہ یہ تھا کہ جب آپ نے موزے پہنے ہو پاؤں پہ تو آپ کو کرتے وقت مسا کر سکتے ہیں. صحیح ہے. آپ کو پاؤں دھونے کی ضرورت نہیں.
وہ ڈیٹیلز ہیں کتنا موضوع کا سائز ہونا چاہیے وہ چیزیں. بہرحال حضرت علی سے پوچھا گیا کہ لاجیکلی اٹ میک سینس کہ آپ چونکہ موزہ پہن کے پاؤں کے نچلے تلے پہ آپ چلتے ہیں تو وہ گندا ہوتا ہے, لیکن موزے کا حکم جو ہے پانی جب آپ نے مسح کرنا ہے تو آپ اس کے اوپر والی سائڈ پہ مسح کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو حضرت علی نے اس پہ کال کہا کہ اگر تو دین صرف عقل سے ہوتا تو مسح کرنے کا حکم نیچے آتا, یعنی پاؤں کے نیچے آتا اور اوپر ہوتا, لیکن دین میں صرف عقل نہیں ہے. عقل ضرور ہے, قرآن نے حکم بھی دیا اب, لیکن انسان جو ہے اس کو کہا گیا کہ تم نے اس کے دوسری طرف اس کو فالو کرنا ہے. میں اس پہ ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ان آور سوسائٹی ہمارا مقصد کیا ہے اس سے. وی ہیو بوتھ ایکسٹریمز. وی ہیو دوز پیپل ہو آر ناٹ ریڈی ٹو آرگیو آن دا ریلیجن, جو اس چیز کو کوشچن میں لانا ہی نہیں چاہتے کہ ہمارے ریلیجن کی جو کچھ چیزیں ہیں اس کی وجوہات کیا تھی. کیونکہ وین وی سے ریولیشن کا جو ایک ریولیشن کا ایشو نہیں ہے, جو ہمارے اندر ایشو ہے کہ ریولیشن کی ڈفرینٹ انٹرپریٹیشنز ہو سکتی ہیں. ان انٹرپریٹیشن میں یہ پاسبلٹی ہے کہ اگر دو انٹرپریٹیشن ایگزسٹ کرتی ہیں تو میں کہوں میری انٹرپریٹیشن ریولیشن ہے, آپ کی انٹرپریٹیشن ریولیشن ہے. صحیح ہے. جب آپ کسی کو سننے کی ریڈی نہیں ہوں گے تو اس میں کیا ہوگا کہ آپ ایک اپنی ایکسٹریم میں چلے جائیں گے. ہماری سوسائٹی میں ایک ایسا ایگزسٹ کرتا ہے گروپ جو کہتا ہے کہ جی ایون ان ریولیشن وی ول ناٹ بی ریڈی ٹو آرگیو آن اٹ, وی آر ناٹ ریڈی ٹو ڈسکس اٹ. ٹھیک ہے. اچھا, بات کی جائے یعنی وہ مختلف آپ کے سامنے جو ہے وہ ہلکے ڈیوائڈ ہو گئے ہیں, اور وہ اپنی ہی جو ان کا کیا کہتے ہیں سورس آف نالج ہے یا ان کی جو طریقہ زندگی ہے وہ اس کے اوپر ان کو اس بات کا علم ہو گیا ہے شاید کہ شاید وہی ایک راستہ ہے جس کے مطابق زندگی گزارنا تھی. البتہ خیر اس میں 2-3 اس میں سوالات نکلتے ہیں, لیکن میں اپنا سوال فی الحال روکوں گا. جو میں سورسز آف نالج کی بات یہاں پر کرنا چاہ رہا تھا اس کے حوالے سے کامنٹس بھی آ رہے ہیں کہ کس طرح وہی وجدان اور عقل تینوں سے ہمیں ملتی ہے, عقل سے, وجدان سے, وہی سے, مشاہدے سے, ان سب چیزوں سے ہمیں نالج ملتی ہے اور اس کی بیسس پہ یہ تینوں رستے نکلتے ہیں. البتہ میں ایک کوشچن جو ہے وہ سامنے ہی جو صہیب کہوٹ صاحب نے ہمارے سامنے رکھا تھا, میں وہی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تو اسی سے ہماری ڈسکشن آگے بڑھ بھی جائے گی. اور صہیب کہوٹ صاحب پوچھتے ہیں کہ ہاؤ کین وی ریلیٹ اسلامک فلاسفی ود آر انٹلیکٹ اینڈ ایکٹس ٹو میک دیم اسپرچول اینڈ رائشیس. کہ آپ نے اپنی فلسفے کی, اپنی جو اسلامک ویلیوز ہیں اس کو اپنی زندگی کے اندر, لیٹ سے مجھے جو بات اس میں سمجھ آ رہی ہے, آپ نے اپنی زندگی میں اپنی مائنڈ باڈی سول میں یا اپنی فکر و عمل کے اندر اپنے نالج اور ایکشنز میں یہ دونوں چیزیں اکٹھی کر کے کیسے لے کے آنی ہے جس سے ہماری زندگی اسپریچول بھی بن سکے اور ہمارے جو ایکشنز ہوں وہ درست ایکشنز بھی ہوں. اب this is a good question. Why is this a good question? کیونکہ یہ this question actually comes in our practical life and this is what matters. اگر ہم پہلے جو بات کر رہے تھے وہ صرف کتابی بات تھی. جو عقل کا کانسیپٹ ہے ہمارے ریلیجن میں, اور چاہے ہم اس پہ اگری نہیں کرتے لیکن آپ کو اپریشیٹ کرنا پڑے گا کہ ایتھیسٹ فلاسفرز جو صرف عقل پہ بلیو کرتے ہیں ان میں اور آپ نے ہمارے میں ڈفرنس دیکھا ہو تو خزیمہ آپ کو کوئی ایسا ڈفرنس نظر آیا ہو جو ان میں اور ہمارے میں ڈفرنس, بگیسٹ ڈفرنس ہے وہ یہ کہ دے آر ہائیلی ایکٹیو. ٹھیک ہے. بیکاز دے بلیو دے ہیو دا لاجک, وہ تو سچ ان کے پاس ہے. محنت کریں گے, ٹھیک ہے, وہ اپنی لاجک یوز کریں گے, وہ دنیا کے ہر کونے میں پہنچنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی ہر چیز ہمیں ریولیشن سے مل چکی ہے, ہم نے اس کو اس طرح سے فالو کرنا ہے. وہ دوسری طرف جو ہے اس کی میں اچھائی آپ کے سامنے بتاؤں گا کہ وہ لاجیکلی کسی کے ساتھ آرگومنٹ میں نہیں پڑیں گے. رائٹ. وہ کسی کے مباحثے میں نہیں جائیں گے, وہ کہیں گے ان کی ایک اپنی ریولیوشن کے تھرو اس پہ یقین کر رہے ہیں, ہم اپنی ریولیوشن پہ کے بیسس پہ اس پہ بلیو کر رہے ہیں. ٹھیک ہو. عقل ہمیں کیا کرتی, ریلیجن نے جب ہمیں کہا عقل, تو ریلیجن نے کہا کہ آپ ایکٹیو ہوں, یو شوڈ ورک ہارڈ انڈرسٹینڈ and you should work hard to explain your religion and you should work hard in every aspect of life. بالکل ٹھیک ہے. ریولیشن نے ہمیں عاجزی سکھائی. ریولیشن نے ہمیں کہا کہ آپ عاجز ہو جاؤ, تم ہر چیز کو نہیں پا سکتے. حضرت علی میری کا کال ہے اس میں کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے خدا کو پہچانا. بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ آپ اپنے ارادوں کو آپ کہتے تھے کہ میں نے ارادہ کیا, میں نے پوری جان اس پہ لگائی, کوشش کی, لیکن اس کے باوجود میرا وہ ارادہ مجھے حاصل نہ ہوا.
تو میں نے دیکھا کہ خدا ایگزسٹ کرتا ہے. اور اس میں خزیمہ اٹس ویری انٹرسٹنگ ٹو پوائنٹ آؤٹ کہ آپ نے کبھی سوچا کہ معجزہ کا لنگوسٹک میننگ کیا ہے؟ میریکل کو میریکل کا جو معجزہ ہے یہ اس سے اعجاز سے نکلا ہے، جو عاجزی سے نکلا ہے. اچھا صحیح، میں انسان کا سر گرا دے. بالکل ٹھیک. معجزے کا آپ دیکھیں اس کو معجزہ کہنے کی ضرورت کس لیے پیش آئی کہ معجزہ وہ چیز تھی جس کو جب پیش کیا گیا مختلف عیسائی، جب جو کرسچنز کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے معجزے پیش کیے، ہمارے سامنے جو تھے کفار کے سامنے قرآن کا معجزہ آیا. تو معجزہ چیز کو کہا جاتا ہے کہ جس کے سامنے آپ کی عقل جھک جائے، بالکل صحیح ہے، اعجاز آ جائے، عاجزی آپ اختیار کر لیں. تو وہیں سے وہ لفظ نکلا کہ میریکلز بھی ایسی چیز تھی جو ہیومن انٹلیکٹ سے سمجھے نہیں جا سکتے تھے. کس طرح دریا پاس آپس میں دور ہو گیا، حضرت عیسیٰ کس طرح سے جان لے آتے تھے. ہمارے دین کا جو معجزہ ہے وہ قرآن ہے، قرآن کی آیات کس طرح سے لوگوں کو فیضیاب کرتی ہیں. اچھا سر، اسی میں میں اس کو ختم کرتا ہوں. اسپرچل لیول میں اور لائف کے اندر ہمیں دونوں کس طرح سے کرتے ہیں. آپ کو ریولیشن عاجزی سکھاتا ہے، آپ کو ریولیشن سکھاتی ہے کہ آپ نے اپنی لائف میں جو کچھ ہے آپ کے ارد گرد موجود کرتا ہے، آپ اس کو ڈومینیٹ نہیں کر سکتے، آپ کو اس کے ساتھ ساتھ چلنا پڑے گا. آپ کو لاجک جو اللہ تعالیٰ نے دی وہ آپ کو فورس کرتی ہے کہ آپ اس کے لیے کوشش کریں. بالکل دس از ویئر ریلیجن ہیز براٹ اس ان دی مڈل پاتھ. بہت اعلیٰ خوبصورت طریقے سے آپ نے یہ دونوں کی ہمارے لیے ڈائیکاٹمی کو آپ نے واپس جوڑ کے لائے ہیں. اور یہیں پر ابھی فہد خان صاحب بھی یونائٹڈ اسٹیٹ سے ہمارے سامنے کامنٹس دے رہے ہیں. ان کی باتوں کو بھی ہم ساتھ ساتھ بتاتے چلیں اور اس پر ایکسپلینیشن آپ دیں. دو باتیں کی ہیں، میں دونوں کو ایک ایک کر کے بتا دیتا ہوں اور اس پر آئی تھنک ہم پرہیپس اپنے کنکلوڈنگ کوشچن کی طرف چلے جائیں گے اف دیر آر مور کوشچنز آفٹر ورڈز. وہ کہتے ہیں جی آئی ڈونٹ تھنک اٹس فیئر ٹو کریٹ اے ڈائیکاٹمی اینڈ پٹ ریلیجن قرآن ود نقل. اسلام ویلیوز ریشنلٹی جسٹ ایز مچ ایز اٹ ویلیوز وہی. یہ میرا خیال سے میرے سوال سے ان کی طرف ان کو اس بات کا اشارہ گیا ہوگا، کیونکہ میں ایکسٹریمز کریٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ ہماری ڈیبیٹ میں پوری کی پوری چیز آ جائے. لیکن اس کے بعد ایک اگلا بھی کامنٹ ان کا بڑا زبردست قسم کا آیا کہ سورسز آف نالج یعنی اسباب العلم آر 3: سینسری، حصی یعنی ہمارا مشاہدہ جو ہوتا ہے، خبر وحی اینڈ تکوین یعنی ہمارا جو وجدان ہے یا ہماری جو انٹویشن ہے، اور اس کے بعد ریشنالٹی، ریزن یا پھر عقل. اور اسلام جو ہے وہ ان تینوں سورسز کو ویلیو کرتا ہے. آئی تھنک اسی پر ہم اپنی ڈیسیجن کو، کیونکہ ہم نے انشاءاللہ آگے بعد میں عشق، علم اور عشق کی بھی بعد میں بات کرنی ہے، تو وہاں پر یہ زیادہ بہتر ساری بات سمائے گی. لیکن اس کو کنکلوڈ کرنے کے لیے کہ جس طرح ہم ساری بات یہاں نہیں کرتے، لیکن اس کو پھر بھی آپ تھوڑا سا بیان کر دیں کہ یہ تینوں ہمارے پاس سورسز تو موجود ہیں. ٹھیک ہے، وحی کا سورس بھی موجود ہے، یعنی ساتھ ہی عقل کا سورس بھی موجود ہے، ساتھ ہی مشاہدے کا بھی سورس موجود ہے. یعنی ہمارے پاس حکیم ٹائپ لوگ بھی ہیں، فلسفی ٹائپ لوگ بھی ہیں، اور آپ جیسے خوبصورت قسم کے صوفی ٹائپ لوگ بھی ہیں، عارفین بھی ہیں. تو یہ تینوں کے اپنے اپنے جو سورسز آف نالج ہیں، ان تینوں کو اب ہوتا یہ ہے، ہم جس بات کی طرف آئی تھنک پوائنٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اکثر و بیشتر یہ تینوں میں فرق بن جاتا ہے، اور تینوں اپنے اپنے ہی ڈگر کو جو ہے وہ ایک بہتر ڈگر سمجھ بیٹھتے ہیں. عقل والے صرف اور صرف یعنی فلسفے والے صرف عقل کا استعمال کرنا جانتے ہیں یا چاہتے ہیں. مشاہدے والے، ایک حکیم یعنی جو پریکٹس سے اپنے آپ کو بہتر کر رہے ہیں، وہ صرف پریکٹس کے اوپر اپنے آپ کو بیس کرتا ہے. اور عارفین جو ہیں وہ صرف اور صرف اپنے قلبی جو ان کا تعلق ہے اس سے کوئی چیز جو ہے وہ زیادہ مستحکم کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. ہماری میرے خیال سے کوشش یہی تھی، یہ بتانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ تینوں جو سورسز ہیں یہ آن دیئر اون پورے نہیں ہیں، اور آن دیئر اون ان کی پوری ٹرمینالوجی جو ہے جس لحاظ سے اس پہ فیصلے کیے جاتے ہیں، یعنی نہ آپ جو ہے وہ پیور فلسفی بن کے سارے دنیا کے مسائل نکال سکتے ہیں، نہ آپ پیور حکیم یا ڈاکٹر یا سائنٹسٹ بن کے زندگی کے سارے مسائل نکال سکتے ہیں، اور نہ ہی آپ جو ہے وہ پیور عارف بن کے صرف اور صرف ذکر و زہد میں آپ مطلب چلے جائیں اور صرف مراقبے میں ہوں، نہ ہی اس سے آپ نکال سکتے ہیں. یہ تینوں کو ملا کر ہمیں ایک رستہ کریٹ کرنے کی بات کرنا تھی. صوفی صاحب اس پہ آپ کیا کہیں گے کنکلوڈ کرنے کے لیے؟ جی بالکل، فہد بھائی کا جو فرسٹ کوسچن تھا اس پہ میں تھوڑا سا اس کو الیبوریٹ کروں گا کہ انہوں نے کہا کہ دیر از نو ریزن ٹو شو دیٹ دیز آر ایکسٹریم پوزیشنز، دے جسٹ گو، دے کین گو along. ہمارا یہاں پہ پوائنٹ بھی سیم ہے. ہم نے یہ شو کرنے کی کوشش صرف اس وجہ سے کی
کیونکہ ہسٹوریکلی یہ دو فرقے ایگزسٹ کرتے رہے ہیں ماضی کے اعتبار سے، جو ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے کہ اس طرح سے یہ دو ریشنلٹی اور ایک طرف نقل کا جو کانسیپٹ تھا یہ ایگزسٹ کرتا رہا، ایگزسٹ کیا. ہم نے یہ شو کیا کہ ان دونوں کی جو آرگومنٹس تھی ایکسٹریم پہ وہ درست نہیں تھی، اور جو فہد بھائی نے آگے اسٹیٹمنٹ دی وچ واز اے اسٹیٹمنٹ اینڈ ناٹ اے کوسچن، وہ بالکل ہم نے اسی کو ایکسپلین کیا کہ دیز آر ناٹ بوتھ آف دیز گو ٹوگیدر، دیر از نو ایکسٹریم ان اٹ، یو جسٹ ہیو ٹو چوز. باقی اس کے بعد انہوں نے سیکنڈ جو کمنٹ دیا، اور انہوں نے بیسکلی یہ ایکسیلنٹ جو ہے اس کو ٹرائیکوٹمی آپ کہیں گے، جس طرح اس کے اندر انہوں نے ایکسپلین کیا کہ سینسز اور جو دوسری طرف ایک طرف آپ کی سینسز ہیں، ایک طرف آپ نے جو عقل مشاہدہ اور وجدان. بیسکلی اگر آپ اس کی ڈیریویشن کریں تو آج کے زمانے میں جو کی جاتی ہے اٹس فلاسفی، سائنس اینڈ ریلیجن. یہ تین مطلب انہوں نے اس میں ڈیوائڈ. فہد بھائی یہ بالکل ان تینوں کی لائف میں ضرورت ہے، اور یہی ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ دا مڈل پاتھ لائز ان بٹوین آل آف دس. جو ریلیجیس پیپل ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سائنس کی ضرورت نہیں ہے یا فلاسفی کی ضرورت نہیں ہے. جو فلاسفرز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری عقل ہی کافی ہے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں. جو ہے سائنٹیفک لوگ ہیں وہ دونوں کو، باقی دونوں چیزوں کو ڈینائی کر رہے ہیں. اور یہ بالکل اسی طرح سے یہ آرگومنٹس ایگزسٹ کرتی آ رہی ہیں اور شاید کرتی جائیں بھی. ہمارا جو ریلیجن ہے اس کی خوبصورت چیز یہ ہے کہ اس نے آیا وہ ریویلیشن کے اعتبار سے، اور اس نے پرائمری چیز لوگوں کے سامنے واضح کر دی کہ باقی ساری دنیا بعد میں، پہلا رشتہ خدا کا اپنے انسان کے ساتھ ہے. ٹھیک ہو گیا. پہلا ہے اللہ اور اس کے محبوب کا رشتہ، آقا علیہ السلام کا اور ہمارا ان سے جو رشتہ تھا، پہلا رشتہ یہ ریویلیشن نے اس سے وضاحت کر دی. رائٹ. لیکن اس کے بعد سورۃ البقرہ میں کہا گیا کہ تمہیں میں نے فضیلت دی، فرشتوں پر فضیلت دی. اب فزیکلی ہم کہاں سٹرونگ ہے فرشتوں سے؟ ہمارے پاس نالج کے اعتبار سے ہماری پیدائش مٹی پر، اور دیکھیں نا لاجیکلی شیطان بالکل ٹھیک تھا، اس نے کہا کہ ہماری مٹی سے تخلیق کی گئی ہے، ان کی وہ آگ سے کی گئی ہے. لیکن گاڈ سیڈ کہ ہم نے اسماء سکھائے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کو جو تمہیں نہیں آتے. اور جب فرشتوں کے ساتھ حضرت علیہ السلام نے وہ فعلم آدم الاسماء کلھا ثم عرضهم علی الملائکۃ، جب انہوں نے پورے اس طرح سے پڑھے تو فرشتے سجدے میں گر گئے. بالکل صحیح ہے. کیونکہ حکم، یہ خوبصورتی یہ ہے کہ ریولیوشن کے تھرو آیا اور حکم دیا گیا کہ تمہیں عقل دیے. بالکل صحیح. تمہیں سائنٹفک دیے. ان سارے سلاسل سے میرے تک پہنچو، میں دیکھتا ہوں تم کس طرح پہنچو. بالکل ٹھیک. یہ ہمارے ریلیجن کر دیا، ہمارا ریلیجن اکٹھا کرنے آیا ہے. ہمارا ریلیجن کسی طرح سے کسی کو دور نہیں کرنے آیا، اور اس لیے کہا جاتا جو ہمارا ریلیجن ہے اٹس the middle path. Right. This is the middle path without which you cannot exist. بہت اعلیٰ صوفی صاحب، جزاک اللہ خیرن کثیرہ. یہ تو ہماری آئی تھنک ہم نے آخر میں جو اپنی سنتھسس کرنی تھی وہ آپ نے بڑے اچھے طریقے سے پوائنٹس کو اکٹھا کر دیے کہ دس ٹرائیکوٹمی دیز 3 separate paths جو ہم جا رہے ہیں، اور اس پر ہم آئندہ آنے والے وقتوں میں بات بھی کریں گے کہ کس طرح پرہیپس ایک نیا پاتھ جو کہ ایکچولی ایک پرانا پاتھ ہے، جس میں ان تینوں پاتھس کے جو ہیں وہ جو محرکات ہیں، ان میں جو چیزیں ہیں وہ شامل ہوں، تب جا کے شاید ہم ایک بہتر رستے کی طرف چل سکیں، جس میں یعنی سائنس، مذہب، فلسفہ تینوں شامل ہوں گے. عقل وجدان اور مشاہدہ تینوں چیزیں مل کر ہمیں اس طرف لے کے جائیں گی. اس طرح کا پاتھ کریٹ کرنے کی ضرورت ہے. I was going to call it a close, لیکن I think we have another question, and آپ کی اجازت سے میں صرف ایک کوشچن لے لیتا ہوں. لوگ جو ہیں وہ اب زیادہ بور نہ ہو جائیں, but I think we have some time جس کے اندر ہم ایک چیز کر سکتے ہیں. Suhaib Saab is here with another comment/question. He's asking, can other religions other than Islam keep this perspective that Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam also followed the middle path in their life? جی اچھا, اب اس کوشچن کو فرسٹ آف آل آئی ول ٹرائی ٹو ریکنسٹرکٹ اینڈ آئی ول ٹرائی ٹو ریکنسٹرکٹ اٹ بیکاز کین ادر ریلیجنز, یس ادر ریلیجنز سے کیا کون یس یہ ریکنسٹرکشن کے قابل اس لیے کیونکہ اسلام کے ان الدین عند اللہ الاسلام, کیونکہ اسلام کی لینگویج کے درمیان there is only one religion, بالکل ٹھیک, and that is the middle path. ٹھیک ہے. چونکہ ریلیجن middle path تھا, پرانی امتوں کے درمیان بھی چونکہ وہی ریلیجن رہا,
تو اس کے درمیان ان امتوں کے درمیان بھی وہی مڈل پاتھ تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو دین تھا وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی مڈل پاتھ فالو کیا. بالکل ہم چونکہ اس کو مڈل پاتھ کیونکہ وہ ہر چیز کو اکٹھا کرتا ہے. صحیح ہو گیا. انہوں نے ان کو فالو کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی وہی دین تھا اور آقا علیہ السلام کا بھی وہی دین تھا. تو یہ سارا دین بلکہ ہے, مجھے کہنا چاہیے ایک دین, ایک ہی دین کی کنٹینیویشن. So the middle path, what we are trying to convey from the middle path is that these all are just one path. ایک اور میں نے question دیکھا میرے سامنے سے گزرا کہ then there are special privileges for lunatics. ہاں جی ٹھیک ہے. بالکل. I think this question is very important because the person, because we are trying to make a middle path between aql and let's say revelation or naql and whatever, right? صحیح. ایک شخص کے پاس ریولیشن تو ہر کسی کے پاس ہے, ایک شخص پر عقل ہے ہی نہیں, تو اس شخص پہ کیا ہے؟ ہمارے ریلیجن میں اس میں ایک حدیث کے تحت حکم کلیئر دے دیا گیا. میرے حدیث کے الفاظ میرے ذہن میں آ رہے, معنی مجھے یاد ہے. رفعت عن امتی الخطا والنسیان وما استکرہوا علیہ. اس کی ٹرانسلیشن ہے کہ میری امت سے اٹھا لیا گیا خطا جو بھول کے خطا ہو, نسیان جو خطا ویسے ہو گئی ہو جو بھول سے, وما استکرہوا علیہ جس میں فورس کر دیا گیا ہو. بالکل. اور اسی طرح سے ایک اور جس کی مجھے ایگزیکٹ ورڈنگ نہیں آ رہی, جس کے اندر کہا گیا کہ جو شخص مجنون ہو اور جو شخص لونیٹک ہو اس پہ کسی شرعی چیز کا حکم نہیں لگتا اور نہ ہی اس پر اس کی سزا ہے. اسی وجہ سے اگر کوئی شخص, اور یہ دیکھیں نا ریلیجن کے اندر وہ کوئی کرائم کمٹ کرتا ہے تو پنشمنٹ کے حوالے سے بھی اس پہ پنشمنٹ نہیں لگتا. بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ وہ اخبار سے اب دس از اے پریولیج, آئی وڈ سے دس از اے پریولیج بیکاز یو آر گیون اے پریولیج. پھر آپ بچے کی ایک بات کریں, کم سن بچہ ہے 3-4 سال کی عمر میں جس کی جو شہید ہو جاتا ہے, کہنا چاہیے وفات ہو جاتی ہے, تو اسلام نے کیا کہا اس کے بارے میں؟ اسلام نے یہی کہا کہ چونکہ وہ بچپن میں چلا گیا اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں ڈالے گا. دس از اے پریولیج. What we are facing in life is ہمیں شیطان بھی ورگلا رہا ہے, ہمارے پاس مسلم, ہم نے انٹرسٹ جیسے نظام کے خلاف بغاوت کرنی ہے, ہم ایک مسلم نظام ہے اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ why that kid is privileged, کہ اسے سیدھا جنت میں ڈال دیا جا رہا ہے وہاں پہ. تو یہ ایک نظام اللہ تعالیٰ نے کریٹ کیا, کسی پہ مشکلات زیادہ ہیں, تو that's right, they do have privileges. That's the بالکل ٹھیک ہے سر, تھینک یو سو مچ, جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم دوبارہ بیٹھتے ہیں. ہم ٹاپک کیا ایگزیکٹلی اس کو ہم ٹائٹل کیا دیں گے اس پر آئی تھنک ہم اگلے آنے والے ہفتے میں اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کر لیں گے. بٹ وی آر لیننگ ٹورڈز پرہیپس علم اینڈ عشق, لیکن ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس کو ایگزیکٹ ڈسکشن کس چیز کی کرنی ہے. تھینک یو سو مچ میرے دوستوں, ہم سفروں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ ہمت, طاقت اور محبت والا انسان بنائے. اللہ کو یاد کیجیے, لوگوں سے پیار کیجیے. تھینک یو. السلام علیکم.